بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الى اللہ ثلاثة وقال ومبتغ في الاسلام سنة الجاہلیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم۔ اس وقت دو آیتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اسی کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں بہت ہی مختصر عرض کرنی ہیں۔ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے خاص طور سے ہمارے گجرات کے اندر ایک چڑوڑ چلائی گئی ہے نکاح کو آسان بنانے کی۔ نکاح کے اندر، شادیوں کے اندر جتنے غیر ضروری رسم و رواج ہمارے یہاں آ چکے ہیں، برسہ برس سے آئے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے۔ جو کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو نہیں کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اور اس کی وجہ سے اس وقت ہمارے سماج کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ اب ہمارے سماج کی لڑکیاں خودکشیاں کرنے لگی، آپگھات کرنے لگ گئی۔ ایک زمانہ وہ تھا جب دوسرے سماج کی، ہندو سماج کی لڑکیوں میں آپگھات کے کیس بنتے تھے، واقعات پیش آتے تھے، تو ہم لوگوں کو افسوس ہوتا تھا، اور دوسری طرف یہ اطمینان ہوتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان چیزوں سے بچا رکھا ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ ساری باتیں پیش آنے لگیں۔
اور عجیب بات یہ ہے، میں تو اپنے طور پر اب تک یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے علاقے کے اندر دوسری فضول چیزیں تو بہت ساری نکاح کے اندر آ چکی ہیں، لیکن جہیز کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے یہ سورت شہر کے علاقے میں کسی خطرناک حد تک پہنچا ہوا نہیں ہے۔ میں اپنے طور پر یہ سمجھ رہا تھا اب تک، لیکن آج ہی کی بات ہے، عصر کے بعد میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ بھی سورت کے، اور ان کی لڑکی کی شادی بھی سورت میں ہوئی، شہر کے اندر ایک ایسے محلے میں جہاں کی دینداری کی چھاپ ہے۔ بھئی یہ ایریا، یہ محلہ اچھا دینداروں کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ علماء سے، مدرسوں سے، اللہ والوں سے جڑے ہوئے۔ ایسے محلے کے اندر ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اور ابھی شادی ہوئے 3 یا 4 مہینے ہوئے، لیکن جہیز کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ظلم اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ لڑکی ماں کے یہاں آ کر بیٹھ گئی، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے۔ ابھی آج کی بات ہے، اور پوچھنے کے لیے آئے تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہماری یہ چڑوڑ چل رہی ہے، تو بیچارے اپنے مشورے کے لیے اس کے لیے آئے تھے۔ مجھے تو اتنا اس بات کو سن کر کے افسوس ہوا کہ آج ہم دینداری کے کون سے بھرم کے اندر، ہم کو دینداری کا اور شریعت پر چلنے کا کون سا وہم ہو گیا ہے۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی کے اندر ہماری لڑکی شادی کے بعد محفوظ نہیں، اس کا بھوشیہ محفوظ نہیں، اس معاشرے کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھے؟ میں نے اسی لیے اس وقت روایت پیش کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کیا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اندر 3 انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند، اللہ تعالیٰ کو ان سے سخت نفرت۔ 3 انسان ایسے، اس کے اندر ایک تو وہ ہے جو حرم شریف کے اندر بے دینی کا، بددینی کا کوئی کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے، حرم ایک قابل احترام جگہ ہے، وہاں کوئی مسلمان کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں سوچ سکتا، وہ وہاں بڑا گناہ کرتا ہے۔ حرم شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے سخت نفرت۔ دوسرا وہ آدمی جو اسلام کی حالت میں مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے طریقے جاہلیت والے اختیار کرتا ہے مسلمان، نام مسلمان ہے، بہت سارے کام بھی مسلمانوں کے کرتا ہے، لیکن ایک خرابی اس کے اندر کہ اس کو غیر اسلامی طریقے پسند ہیں۔ یہ آدمی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔
اور تیسرا وہ آدمی جو کسی مسلمان کے پیچھے پڑ جائے، اس کی جان لینے کے پیچھے پڑ جائے، اس کے خون کا پیاسا ہو جائے، ناحق کسی مسلمان کے خون کے پیچھے پڑ جائے، کوشش کرے کہ میں اس کو مار ڈالوں، ختم کر دوں۔ یہ 3 انسان ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک آدمی بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن اس کو غیر اسلامی طریقے ناپسند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لفظ استعمال فرمایا، سنت الجاہلیہ، لیکن حضرات محدثین نے اس پر جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی غیر اسلامی طریقے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جو ماحول ہے اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے، اور وہاں اس سماج میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی کے اندر لوگ جو کچھ کرتے تھے وہ سب اپنی طرف سے سوچ کر بنا کر کرتے تھے، لیکن پابندی اس کی ایسی کرتے تھے جیسے کہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی شریعت۔ بہت سارے غلط طریقے ان کے یہاں رائج تھے، بہت سو کی طرف قرآن حکیم کے اندر اشارہ فرمایا ہے۔ ان کے اندر ایک طریقہ یہ رائج تھا کہ حج کے زمانے میں وہ اپنے گھروں کے اندر آنے کو غلط سمجھتے تھے، مین گیٹ سے آوے تو غلط، لیکن کھڑکی سے آوے تو آ سکتے۔ ایک نمونے کے طور پر میں نے ایک مثال پیش کی ہے، دیکھو وہاں کوئی شریعت ان کے پاس تھی نہیں، وہ جو کچھ کرتے تھے اس میں آپ ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت ابھی قرآن آیا نہیں ہے، ابھی حضور آئے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اور جتنی بھی برائیاں ہوں، جتنی بھی خرابیاں ہوں، کم ہیں، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن تعجب کی بات اس وقت ہے کہ قرآن آ گیا، حضور آ گئے، حضور نے اپنے عملی نمونے پیش فرما دیے، غلط چیزوں کے نقصانات بتا دیے، غیر اسلامی طریقوں کی نفرت سمجھا دی، آسان نکاح کر کے بتا دیے، اور اپنے ارشادات سے اس کی اہمیت سمجھا چکے۔ اللہ کے نیک بندے اس کے مطابق کر کے کامیاب ہو گئے، خوشیوں والی، راحتوں والی، مسرتوں والی زندگی گزار کر چلے گئے۔ اس کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ ہم جن مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی نحوست سے ان کے طریقے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح سے گھس گئے ہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم کو شعور نہیں ہے۔ کہ کہاں سے غیر اسلامی طریقے ہمارے گھر کے اندر آ چکے، ہم خود اس کا شکار ہو چکے۔ ہمارے یہاں جو چند چیزیں ہم کو نظر آتی ہے، بہت سی چیزیں تو ہم کو معلوم نہیں ہیں،
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے، واقف رہنا چاہیے، لیکن مجھے اس سے زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب باتیں سامنے آتی تو ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہمارے محلے میں ہو رہا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پھر جو کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہے، اس پر بھی بولو، اس پر بھی بولو، اس پر بھی بولو۔ مجھے ایسے 4-5 آدمیوں کے فون آئے، ان کے میسج آئے، تو مجھے اتنا اطمینان بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی کہ چلو اسی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سمجھدار بندے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو اس کی فکر ہے، جو ہم کو متوجہ کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہم کو نہیں معلوم ہیں بتاتے ہیں، بہت سی باتیں وہ ہیں جو ہم کو معلوم ہے لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ایک آدمی نے بتایا کہ چلو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تو ایک بات یہ بھی اس کے اندر سن لینا، بات صحیح ہے ان کی، مجھے سمجھ میں آئی، تو میں نے اس کے اوپر اس سے پہلے بھی ایک نکاح کی مجلس کے اندر بولا تھا، آج بھی موقع ہے تو بول دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا عنوان ہے آسان نکاح۔ اس کے لیے جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں جتنی باتیں آ سکتی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اصل تو عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے معاشرے کے ہر آدمی کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جب تک اس کی پریکٹیکل شروعات نہیں ہوگی وہاں تک کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دامن جھاڑ کر کے اٹھنے والا ٹاپک نہیں ہے کہ بہت اچھا بیان کیا، بہت مزہ آیا، یہ وہ ٹاپک ہے ہی نہیں۔ یہاں تو ہم کو ہر آدمی کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑے گا، ذہنی طور پر تیار ہونا پڑے گا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم کو عمل کرنا ہے۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اب یہ ہمارے سامنے ہے، اسلامی طریقہ ہمارے سامنے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے نکاح کیسے کیا، آپ نے ولیمہ کیسے کیا، ہمارے سامنے ہے، لیکن ہماری خواہش اس کے خلاف ہے۔ ہم کو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے ہم یوں سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا، پرابلم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 11 نکاح ہوئے ان کے اندر سب سے بڑا ولیمہ جو ہوا ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے۔ اس کے اندر روٹی اور گوشت بنائے، ایک بکرا اور اس کا سالن اور اس کے ساتھ روٹی۔ اس سے بڑا اور اس سے مہنگا حضور کا کوئی ولیمہ نہیں۔ اگر ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ولیمہ بڑا ہونا یہ عزت کی بات ہے، یہ اسٹیٹس کی بات ہے، یہ وقار کی علامت ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ العظیم الف مرہ کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور آپ کی عزت اس سے کم تھی؟ کیا حضور کا اسٹیٹس کم تھا کہ حضور نے اتنے آسان ولیمے کیے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کا نکاح بھی سفر میں ہوا، رخصتی بھی سفر میں ہوئی، اسی سفر کے اندر ولیمہ ہوا۔ ولیمہ 3 دن تک چلا، 3 دن تک ولیمہ، لیکن وہ ولیمہ کیا تھا؟ ایک بھی دن اس میں گوشت نہیں آیا،
ایک بھی دن اس میں روٹی نہیں آئی. کیا آیا؟ ستو آیا، گھی آیا، پنیر آیا، کھجور آئی، جو کچھ تھا. چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا. جو لوگ سامنے تھے اعلان کر دیا بھائی آ جاؤ. جس کے پاس جو تھا وہ لے کر کے آ گیا اور اس کا ملیدہ بنایا گیا اور وہی ملیدہ سب نے کھایا. نام تو روایت کے اندر نہیں ہے، لیکن ایک زوجہ مطہرہ کا جو ولیمہ ہوا ہے وہ آج کے حساب سے 1 کلو اور 1 کلو 120 گرام جو عربی کا جو اس زمانے کا ایک نام چلتا تھا مد، ایسے 2 مد جو، تو آج کے حساب سے وہ تقریباً 1 کلو 120 گرام یہ حضور کا ولیمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے موقع پر جو ولیمہ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ جو ساری تفصیلات ہیں، اتنے سارے نمونے ہیں. حضرات صحابہ کرام نے کس طرح سے نکاح کیے، کتنے آسانی سے ولیمے کیے، کتنی آسانی سے اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر نکاح ہوتے تھے. اس کی یہ برکت تھی کہ لوگوں کے لیے گناہ سے بچنا آسان تھا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی خرافات گھسی ہوئی ہے کہ میں مسجد کے اندر بیٹھ کر ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہم جب سنتے ہیں تو دماغ چکرانے لگتا ہے. میں ابھی آپ کو یہ بالکل قریب کی بات بتاتا ہوں. مجھے تو معلوم نہیں تھا، لیکن ایک آدمی نے آ کر بتایا. سورت شہر کی بات کرتا ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے تو سہاگ رات والے دن ایک باقاعدہ کیک آرڈر سے بنوایا جاتا ہے اور اس کیک کے اندر بیچ میں ایک ننگی عورت کا پتلا بنایا جاتا ہے کیک کے اندر، اور پھر اپنے دوستوں کی موجودگی میں دلہا اس کو کاٹتا ہے اور اس کو سب کھاتے ہیں. میں حیرت میں ہوں. ہمارے یہاں سورت شہر کے اندر اتنے سارے درس قرآن ہو رہے ہیں، حدیث کی اتنی ساری مجلسیں ہو رہی ہیں، بیانات اتنے سارے ہو رہے ہیں، اور ہم ابھی تک اس بھرم میں ہیں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے. اس کو کون اچھا ماحول کہتا ہے؟ جہیز والی بات میں نے بھی آپ کو سنائی. آپس میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں کہ بھئی دلہن کو آپ لے کر کے آنے والے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے کیا حقوق آپ کے ذمے ہیں، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ سکھائیں کہ بھئی تو کسی کی لڑکی کو لے کر آئے گا تو اس کے کیا حقوق ہیں. لڑکی کو یہ سکھائیں کہ تو جہاں رخصت ہو کر جانے والی ہے وہاں کیا کرنا ہے، خدمت کیسے کرنی ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ازدواجی زندگی کیا ہے. لیکن یہ جو لینے دینے کے مسائل ہیں، منگنیوں کے اندر، ہمارے یہاں ایک ایک منگنی کے اندر بعض جگہوں پر اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ اس ایک منگنی کے اندر ہماری کم سے کم 25 لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے. یہ بہت کم بول رہا ہوں میں احتیاطاً. اگر کرنا چاہے تو 50 لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے ایک منگنی کا خرچہ. اسی آدمی کے پاس اگر آپ جا کر کہیں کہ فلاں جگہ مسجد کے اندر ضرورت ہے، مدرسے میں ضرورت ہے، کسی غریب لڑکی کی شادی کرنی ہے، تو اس کے جیب میں سے 500 روپے نہیں نکلیں گے. لیکن جب وہ اپنے یہاں منگنی کرے گا 25-25 لاکھ روپے، میں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے تو میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا، لیکن یہاں نہیں بتا سکتا میں نام. یہ ہمارے اپنے شہر کی بات ہے.
یہ ایک ایسا حساس مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے لیے ہمارے پورے سماج کو بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور نکاحوں کے اندر جتنے تکلفات اور خرافات اور لغویات ہمارے معاشرے میں گھس چکے ہیں ان کو ہم کو سب کو مل کر نکالنا پڑے گا۔ اور اسی کے لیے یہ جو مشن چلایا گیا ہے اس وقت، دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی برائی وجود میں آتی ہے لیکن وہ کسی بڑی خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ ابھی یہ جو خودکشی کا واقعہ پیش آیا تھا احمد آباد کے اندر، عائشہ نام کی لڑکی کا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کتنا بھی بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنا چاہے، ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو۔ لیکن ہم ہماری بہت سی عائشاؤں کو بچا سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا معاشرہ بالکل اس سے مطمئن نہیں ہوا ہے اس مسئلے سے، اس کے اطمینان کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ لگانا پڑے گا۔ سیدھے سادے اسلامی طریقے کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہے اور عملی طور پر اس کو کر کے بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں 2-3 منٹ کے اندر مختصراً، چونکہ شب برات کا بھی مسئلہ سامنے ہے، تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں لوگوں کی طرف سے چل رہی ہیں کہ بھئی شب برات کے اعمال ہیں، شب برات میں یہ کرنا ہے، یہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اتنی مرتبہ کرنا ہے، اتنی نفلیں پڑھنی ہیں۔ اس کے سلسلے میں 2-3 منٹ میں مختصراً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شب برات جو ہے 15ویں شعبان کی رات، یہ ایک مبارک رات ہے، عبادت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں اللہ رب العزت کے یہاں سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بکریاں بہت ہوتی تھیں، تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اس رات کے اندر۔ بڑی مبارک رات ہے۔ اس کا مبارک ہونا تو حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن اس کا کوئی خاص عمل احادیث سے ثابت نہیں۔ اتنا مختصراً ہم سمجھ لیں، عبادت کرنی ہے، نفلیں پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، حزب العظم پڑھیں، چہل درود اور سلام پڑھیں، تیسری تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، جس کو جو آتا ہو، درود شریف پڑھیں۔ لیکن کسی ایک خاص عمل کو اگر کسی نے ایسا بتایا ہے ٹائم ٹیبل بنا کر کہ فلاں ٹائم پہ یہ کرنا ہے، فلاں ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سہولت کے لیے اس نے آپ کو ایک شیڈول بنا کر دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نے ایسا پڑھنے کو بتایا ہے۔ آپ اس میں پھیر پھار کر سکتے ہیں، بھائی آپ اوابین کی نماز پڑھ لیں، اور دوسرے دنوں میں اوابین نہیں پڑھتے تو اس رات میں اوابین پڑھ لیں، اور دنوں میں مختصر پڑھتے ہیں اس رات میں ذرا لمبی پڑھ لیں، اور راتوں میں تہجد نہیں پڑھتے ہیں اس رات میں تہجد پڑھ لیں، پڑھتے ہیں تو تھوڑی لمبی کر لیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اتنا بس مختصراً ہم کو سمجھنا ہے کہ اس کا بابرکت ہونا صحیح ہے، ثابت ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ عام زبان کے اندر بڑی تعداد میں گناہوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول رکھیں۔ جب تک جاگ سکیں، پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں، تب تک کرتے رہیں۔ جب تھک جائیں پھر آرام کر لیں، سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔